علی کا قصیدہ۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے۔ وہ آخر میں لنڈی کوتل والے میرے بھائی بھی ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی صحابہ و اہل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہنم میں جائے۔ اور اس سے اگلا شعر ہے حق بس یہی کہ علی کا ہے، حق بس یہی کہ علی کا ہے رتبہ لاکھوں کروڑوں گنا سے بھی زیادہ۔ ہے حق بس یہی کہ علی کا ہے رتبہ لاکھوں کروڑوں گنا سے بھی زیادہ، مگر پھر بھی بھونکے میرے معاویہ پر، مگر پھر بھی بھونکے میرے معاویہ پر جہنم کا کتا جہنم میں جائے۔ تمہیں غلام رہزا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماں و بہنوں بیٹیوں، آج تقریباً کچھ مہینوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ کے گجرانوالہ کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں، کارکنان موجود ہیں، عام عوام موجود ہیں، بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، مائیں موجود ہیں، ان تمام حضرات کی خواتین کی موجودگی میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہنے جا رہا ہوں۔ انتہائی قلیل وقت گزشتہ سفر میں آپ چاہتے تھے کہ بات لمبی ہو، لیکن میں چھٹی جگہ یہاں پہ بیان کر کے آگے شیخ پورہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج میرا دل تھا کہ لمبی بات ہو، لیکن آپ نے وقت کے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے ٹیشو کے ساتھ میرا وقت بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہماری بات، ہماری گفتگو پوری ہو جائے، سمٹتی ہوئی نظر آئے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ ہم فخر سے کہتے ہیں علی بھی میرا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، ساتھ دیں گے تو مزہ بنے گا، ورنہ یہ تمہیدی باتوں میں وقت گزر جائے گا، کیونکہ ہم فخر سے کہتے ہیں علی بھی ہمارے ہیں۔ سارے مل کر بلند آواز سے علی بھی، سارے مل کر علی بھی، بزرگ بھی ایک مرتبہ کہتے علی بھی، اور جرت سے کہتے ہیں معاویہ بھی ہمارے ہیں، کیونکہ یہ نام معاویہ وہ ہے جس کا نام لینے کے لیے جرت بھی چاہیے، توفیق بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے، مجاہدہ بھی چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، آج کوئی نام لے گا علی والا بریلوی بھی ہوگا، آل حدیث بھی ہوگا، کوئی دیوبندی بھی ہوگا، کوئی آل تشیع بھی ہوگا، وہ کہے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب میرے دل سے پکارا علی علی۔ گلیوں میں آوازیں آئیں گی، چوکوں میں آوازیں آئیں گی، چوراہوں پہ آوازیں آئیں گی، بازاروں میں آوازیں آئیں گی، میدانوں میں آوازیں آئیں گی، اور جہاد میں آوازیں آئیں گی، علی میرا ہے، علی ہمارا ہے، علی صرف میرا ہے، علی صرف ہمارا ہے۔ لیکن جب بات معاویہ کی آئے گی تو محمد پکاریں گے جیسے علی میرا ہے ویسے ہی معاویہ بھی میرا ہے۔
ہم صرف ایک مسلک کو، مذہب کو، کسی ایک فرقے کو، کسی ایک جماعت کو، کسی ایک مسجد کے افراد کو، کسی امام بارگاہ کی بات کو لے کر دلیل نہیں پکڑیں گے، کیونکہ میرے نبی نے طریقہ بھی بتا دیا۔ کون پیغمبر؟ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب قلم کا، جانشین عبداللہ، فکر گوش آمنہ، امام حرم، حکمران حرم، قائد انسانیت، فخر قرآن، صاحب قلم کا، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للناسین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عبرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرا کائنات، سہارا کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسلوب یہ ہے۔ ایک علی ہے جسے بدر میں لے جایا جاتا ہے، اسی کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم وہ لہرانے کے لیے دیا جاتا ہے جو میری ماں طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ ظاہرہ اما عائشہ الصدیقہ کا دوپٹہ ہوا کرتا ہے۔ بیٹے علی کو بلایا گیا، جھنڈا ہاتھوں میں پکڑایا گیا، دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، جھنڈا جو ہے وہ میری ماں عائشہ کا دوپٹہ بنا دیا گیا ہے۔ اب توازن رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پہ علی کا رتبہ بتایا وہاں پہ معاویہ کو بھائی بنایا، جہاں پہ علی کی دلیل دی وہیں پہ معاویہ کی دلیل دی۔ اگر علی کو شیر خدا بتایا ہے تجھے وہ یاد ہے تو جو معاویہ کو اپنا بھائی بتایا ہے وہ یاد کیوں نہیں ہے؟ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیو غور کرو، بات امیر معاویہ سے چند قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ غور کرو، بات امیر معاویہ سے قدم چند آگے بڑھا کے حضرت عثمان کی گردن تک آ چکی ہے۔ نعوذ باللہ میرے عثمان کے بارے میں، اور یہ دشمن نئے ٹرینڈ کے ساتھ آیا ہے۔ اگر ہم ارد گرد ماحول پہ نظر دوڑائیں، میں کہنے کچھ اور آیا تھا، یہ آخر کی باتیں ہیں لیکن یہ لازمی ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دشمن تبرہ کرتا تھا، گردن سے دبوچ لیا جاتا تھا، لیکن اب وہ تبرہ خود نہیں کرتا، کسی سنی کو پکڑتا ہے، اس کی زبان سے صحابہ پر تبرہ بازی کرواتا ہے۔ ابھی ابو عمار صاحب میرے بھائی بتا رہے تھے، اسلام آباد کی بات ہے، چند دوستوں نے ایک شعر اپنے کسی دوست کو دیا کہ یہ ویڈیو کے سامنے آ کے کہو، جو کہنے والا ہے اس کا نام عثمان ہے۔ عثمان نام کے بندے کو ایک شعر ٹک ٹاک پہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور دوست سے کہتے ہیں کہ اگر جرت ہے تو پڑھو، اب اسے اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ سنیو، ہم غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں، ہم اپنی سب سے تنزلی والی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس عثمان نام کے بندے نے جب شعر پڑھا، پہلے شعر میں تعریف تھی، دوسرے شعر کے اندر امیر معاویہ پہ تبرہ تھا۔ بات صرف لعنت تک نہیں ہے، دو قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ اسے پکڑ کر تھانے لے جایا گیا، وہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہے میں سنی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ ایک مفت کا ہمدرد بنا ہوا مفتی ہمدرد بن کر سٹیجوں پر، ٹاک شوز میں نام نہاد لوگوں کے درمیان بیٹھ کر صحابہ پہ تبرہ بازی کر رہے، اور آپ کے لیے بھی انتہائی افسوس کے لیے سوچنے کا مقام ہے
यासीन कादरी नाम का एक मलून जो आपके इस शहर गुजरांवाला जिला का है, जिसने वहां टीवी पर बैठकर हजरत उस्मान गनी के ऊपर तबर्रा किया। मैं कहना चाहता हूं, क्या ये वही दिन लाए जा रहे हैं जिन दिनों को देखकर हक नवाज अपने कलेजे को चीर कर मैदान में आ गया था? मैं फिर अफसोस से कहता हूं भाई, बात अमीर मुआविया से आगे बढ़ चुकी है। हमने अगर अभी भी ना सोचा तो फनाइयत हमारे मुकद्दर होगी। बात अमीर मुआविया की है। उन्वान ये है, आज मौलवी नाम ना ले गूंगा बन जाए, आज पीर ना पुकारे, आज वली ना कहे, आज कोई आम बंदा ना कहे, आज कोई जाकिर ना पुकारे। अगर बात मुआविया की आ जाए, मसीह पसीने छूट जाए, माथे पे सलवटे आ जाए, मुआविया का नाम आए, माइक छीन लिया जाए, स्टेज से उतार दिया जाए, मुआविया का नाम आए, नज़म ना पढ़ने दी जाए, कसीदा ना कहने दिया जाए, अमीर मुआविया की तारीफ ना करने दी जाए, रब्बे काबा की कसम, अगर किसी पीर की, किसी वली की, कुतुब अब्दाल की दस्तार की जो लंबाई है वो शरीर की बस्तियों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक भी होगी, अगर वो जुब्बा और दस्तार पहन के आएगा, उसकी जुबान से नहीं, सिर्फ उसकी चेहरे से नहीं, सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, उसके जिस्म से किसी ना किसी उज़व से भी अगर अमीर मुआविया की इज्जत नजर नहीं आएगी, रब्बे काबा की कसम, ऐसे जुब्बा और दस्तार को अपनी पांव की ठोकर से उड़ाया जाएगा, मुआविया के नाम के झंडे लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयार हैं? कौन मुआविया? हाय हाय हाय, क्या बात, जिसने मदीना के लिए 5 नहरें तामीर करवाई। आज साढ़े इधर एमएनए कौन है? अदनान साहब, आपका बजट लें, आपकी फंड्स लें और जाके गुजरांवाला शहर में लगा दें ते तुसी ला जुत्ती लेनी है कि पैसे साढ़े ने ते लांदा किथे पे आए। मेरे मुआविया रहते शाम में हैं, नहरें 5 मदीना में बना रहे हैं। किसी ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन ये क्या इंसाफ है? आप दौलत आती है मदीना पे लुटा देते हैं, पैसा आता है मदीना ले जाते हैं, नहर बनवानी है मदीना की तरफ जाते हैं। हाय, मैं अपने अल्फाज में कहना चाहता हूं, मेरे मुआविया ने कहा होगा, ऐ सहाबा जरा गौर करो, किसी जमाने में नबी के दौर में मदीना प्यासा था, मेरे भाई उस्मान ने पानी दिया था, आज फिर मदीना प्यासा है। मैं अमीर मुआविया 80 मील लंबी नहर, 80 मील लंबी नहर जिसके 5 हिस्से थे, उसे तामीर करवाया। एक बंदे ने सवाल कर दिया, आखिर मदीना ही क्यों? कहने लगे कि शाम में रहना मेरी मजबूरी है, मेरा जिस्म तो शाम में है, मेरा दिल अभी भी मदीना में है, मेरा दिल अभी भी मदीना में है। क्या मतलब है? फरमाने लगे कि जब मैं मदीना के लोगों की प्यास बुझाता हूं, जब ये राजी होते हैं, मुझे लगता है कि मेरा महबूब मोहम्मद राजी हो चुका है। कौन अमीर मुआविया जिसने हसन और हुसैन को सालाना 12,000 वजीफा दिया हो? एक रिवायत में है 2 लाख दिरहम वजीफा। साढ़े थे कोई 2 रुपये ना दवे। हजरत हसन ने खत लिखा कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। हजरत अमीर मुआविया ने ऐसे ही जवाब में कह दिया, हसन बोल तो सही। हजरत हसन ने कहा, मुझे 4 लाख दिरहम की जरूरत है। रिवायात में आता है हजरत अमीर मुआविया ने 8 भेज कर कहा, ए जन्नत के शहजादे, आधे तेरे हैं आधे हुसैन के हैं। मैंने कहा, जरा किन की लड़ाई बताना चाहते हो, किन का झगड़ा दिखाना चाहते हो, किन का दंगा और फसाद दुनिया के सामने लाना चाहते हो? कुरान कहते हैं वो इकट्ठे थे, वो मेल मिलाप वाले थे, वो रिश्तेदार थे, वो अकीदतमंद थे, वो अकीदत और प्यार वाले थे। तू कहते हैं वो दुश्मनी वाले थे। रब्बे काबा की कसम, अमीर शाम से निकलते
ہوتے ہیں مدینہ چلے آتے ہیں. جب مدینہ آتے ہیں لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا لائن میں لگو, کوئی یہ نہیں کہتا صف بندی کر لو, کوئی یہ نہیں کہتا میدان میں نکل آؤ. لوگوں کی عادت بن چکی ہے, لوگوں کو پتا ہے امیر معاویہ آئے گا مدینہ کے سارے لوگوں پہ اپنا مال لٹا جائے گا. ایک مرتبہ آئے, بات میں ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ آئے, روایات میں آتا ہے آ کے مدینہ میں آئے تو لوگوں نے صف بندی کر لی, بندے سارے اکٹھے ہو گئے. ایک بندے نے کاننے چاہ کے آکھیا امیر المومنین ہن وانڈ بھی لو. سارے بندے تیار کھڑے نے, خاموش ہیں. دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے. مفتی اسلم صاحب بڑا خوبصورت جملہ آپ کے نام کرنے لگا ہوں. فرمانے لگے جدو 4-5 بندیاں نے آنکھ چھڑیا نا کہ ہن تا دے بھی دیو, بندے تھک گئے نے انتظار کردیاں. حضرت امیر معاویہ نے یوں نظر دوڑائی, یوں سارے مجمع کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ کے بندے میں ان سب کو کیسے دے دوں, جس کے صدقے ان سب کو ملتا ہے وہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے آکھیا ہو تو عمرے واسطے مدینے چلے گئے. آپ ذرا تصور کیجئے, بعد مکہ, مدینہ سے مکہ چلے گئے عمرہ کے لیے. آپ تصور کیجئے بادشاہ وقت ہو, ساڑھے تھے کونسلر بھی مان نہیں, ساڑھے تھے چیئرمین بھی مان نہیں, ناظم بھی مان نہیں. یہ ناظم تو بڑی دور دی گل ہے, کسی نو پتا چل جائے کہ نون لیگ دا ٹکٹ لبنا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. کسی نو پتا چل جائے کہ پی ٹی آئی میرے نال کری ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. لیکن دیکھو یہ دنیا کی سیاست ہے, وہ محمد کی سیاست ہے. ادھر دنیا کی سیاست میں کوئی ترجمانی نواز شریف کی کرے گا, کوئی بے نظیر کی کرے گا, کوئی عمران خان کی کرے گا. اور 1400 سال پہ محمد کے مدینے لے جانا چاہتا ہوں. بعد محمد کی سیاست کی ہے, جانشینی کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان آئے گا. لوگ آکھیا جی عمرے واسطے مکے چلے گئے. حضرت امیر المومنین فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا, میں شام تو ٹریا مدینہ آیا حسین واسطے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجیے لفظوں کا یہ ہجوم سنائے حسین ہے, میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے. کالے کو جا بتا دے اسے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. شام سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, بادشاہ وقتیں, بادشاہ وقتیں. مکہ پہنچے, چلتے چلتے جڑے جڑے بندے نو پتا چلے اور نال ٹور پہ جی بادشاہ جا رہے ہیں, امیر المومنین جا رہے نے. جب مکہ میں پہنچنے لگے ایک بڑا جمگٹا, بڑا جلوس بن گیا. میرے ورگا کوئی ہوندہ جی پروٹوکول پورا ہونا چاہیے تاکہ پورے مکے نو پتا چلے کو بندہ آیا ہے. لیکن میں قربان معاویہ تیری سادگی پر. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا میں کلیاں جانا ہے تو یا تسی پہلے کلے کلے ہو کے ٹور جاؤ. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے یہ وقت ہے حسین کے درس دینے کا. ایسے نہیں بلند آواز سے, یہ وقت ہے حسین ابن علی کے درس دینے کا. اگر ہم اکٹھے چلے گئے کہیں ان کو برا نہ لگ جائے. اب معاویہ جائے گا, اکیلا جائے گا, حسین کے قدموں میں بیٹھ کے درس سنائے گا. روایات میں آتا ہے چلے گئے, خاموشی سے بیٹھ گئے. بادشاہ ہے, ایتھے بادشاہ وانیاں 100 تو کٹ گڈیاں نہیں. اور میرا امیر معاویہ بغداد شہر میں ہے. ابن عباس نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دیکھا چہرے پہ نقاب ہے. بغداد شہر میں ایک بندہ داخل ہوا, میں پیچھے چل پڑا. آنکھوں کو لگا جیسے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہوا ہے, بات دور نہ نکل جائے. کہتے ہیں چوک میں جا کے بندہ اترا, جس سواری سے اترا وہ خچر تھا. جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ معاویہ بن ابی سفیان تھا. آکھن لگے کہ میرے دل نے چاہیا کہ میں نبی دے گھرانے دا فرد ہاں, میں جا کے بادشاہ نو آکھا تا صحیح تیرے شیان شان ہے نہیں جیڑی سواری تے تو بہ کے آئے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میں قریب جا کے یہ کہنے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. امیر معاویہ نے جو لباس پہنا ہے اس پہ 11 پیوند لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ عربی نسل کا کوئی گھوڑا ہوتا آپ کے
जिस्म पर कोई अच्छा आला नस्ल का लिबास होता। अमीर मुआविया की आंखों में आंसू आए, रोकर कहा, ऐ इब्ने अब्बास वो काम क्यों बताता है जो मेरे मोहम्मद ने कभी किया ना हो। वो मैं कैसे करूंगा, बात दूर निकल जाएगी। हजरत हुसैन के दर्श में जाके बैठ गए। हजरत हुसैन ने दर्श कुरान पूरा किया। दुआ करते करते यूं अपने मुंह पे हाथ फेरा, सामने नजर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह अफजल हजरत अमीर मुआविया के चेहरे पे पड़ी। अदब से खड़े हो गए। मैंने कहा ये वक्त का फैसला है, ये आज की रात की पूरी तकरीरों का खुलासा है। आज ये सारा सबक हम इस गांव में, इस कस्बे में बांट के जा रहे हैं। यही बर्बाद का खात्मा कर लेते हैं। हम देखते हैं अगर हुसैन ने अमीर मुआविया को देखकर मुंह फेरा है, हम भी फेर लेंगे। छोड़ गए हैं, हम भी छोड़ जाएंगे। अपना चेहरा फेर लिया है तो चेहरा फेर जाएंगे। अगर मुआविया को देखकर वो भाग गए हैं, हम भी भाग। जरा सुनो तो सही, मेरे मुआविया का रवैया क्या है, मेरे हुसैन का रवैया क्या है, दोनों का आपस में रवैया क्या है। हजरत हुसैन अपनी जगह पे खड़े हुए अमीर मुआविया को देखकर उनके पीछे चले। लिखने वाला लिखता है ये चाल चलनी आम नहीं थी, हुसैन भाग कर गए और हजरत अमीर मुआविया के गले लग गए। सिर्फ गले लगना कमाल नहीं, अगला जुमला पूरी तकरीर का खुलासा है। हजरत हुसैन ने गले लगने जो कहा, ए चचा जान, अगर मुझे क्या हुक्म किया होता, मैं हुसैन आपके कदमों में हाजिरी देने आ जाता। अगर मैनू आख्या हुंदा मैं चला आंदा। अब भतीजा चाचे से कह रहा है, आगे से चचे का जवाब देखिए। कहने लगे, या हुसैन शाम से चला, मदीना आया तेरे लिए। ऐसे नहीं, आखिरी अल्फाज हैं बुलंद आवाज से। अब मदीना से निकला हूं, मक्का आया हूं तेरे लिए। चचा जी हुक्म करो, कोई हुक्म होवे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, हुक्म कोई नहीं, ए हुसैन हाथों को उठा, अमीर मुआविया की बख्शिश की दुआ कर ले। हजरत अमीर मुआविया ने 2 लाख दिरहम, कितना कोई भी दुनिया का वड्डे तो वड्डा सखी किसी दुश्मन नु 2 लाख देख के तो वखाए, कोई दुश्मन नु देख के वखाए। 2 लाख दिरहम दिता। हजरत हुसैन ने वो पकड़ा, उसी वक्त सारे का सारा लोगों में तकसीम कर दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने आख्या, है हुसैन कुछ ना कुछ तो बचा लेंदा, ये लोकां वास्ते नहीं सन, तेरे वास्ते सन। मेरे हुसैन ने जुमला कहा, इससे बेहतर मेरे पास अल्फाज ही नहीं। हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के अर्ज की, ऐ चचा जान मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी ये बांटने वाली आदत मेरे नाना पे गई है, मेरी ये बांटने वाली आदत मेरे नाना पे गई है। मैंने कहा जब बात नाना की आएगी तो नवासे भी शामिल होंगे, पोते भी शामिल होंगे, अपने भी शामिल होंगे, पराए भी शामिल होंगे, सहाबा के बच्चे भी शामिल होंगे। इन्हीं बच्चों की गुलामी करते करते हक नवाज जंगली आया, हिसारुल कासमी आया, ज़ियाउल फरूकी आया, आजम तारक आए, अली शेर हैदरी आया, अलामा मसूद रहमान उस्मानी चले आए और अपनी जान का नजराना उन बच्चों के नाम पर, उन बड़ों के नाम पर, उस नाना के नाम पर, उस दादाओं के नाम पर जवानियां लुटा के, बच्चे यतीम करवा के, अपने घर बार को कुर्बान करके इस अंदाज से नौकरी का हक अदा कर लिया। आज हमारा अगर दुनिया में वालिद का साया नहीं है, मिशन है, नजरिया है, अकीदत है, मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, उल्फत है, हत्ता के जीने का भी जज्बा है, सहाबा के लिए जान लुटाने का भी जज्बा है। जान आएगी तब भी सहाबा के नाम करेंगे, जान चली जाएगी तब भी अम्मी आयशा के नाम करते चले जाएंगे।